الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد مبارک بات دے لائق نے
داد و تحسین دے حقدار نے اہلیان کسیسے کہ انہوں نے اس علاقے دے تمام لوگاں دی میزبانی دا شرف حاصل کیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک دے پاک ماحول دے اندر اتنے پاک عقیدے والے لوگاں نو اکٹھا کیتا ہے. ہر اس بندے نو دا دے، ہر اس بندے نو دعا ہے جن نے جتنی محنت کیتی ہے اللہ اس دی قبول فرمائے. کسے ایک دا نام نہیں لیندا، کسے دا رہ جائے تو پھر رنج ہوندے نہیں. بس ساڈا نام کوئی نہیں لیا تو فلانے دا نام لیا نہیں. جدے واسطے کیتا ہے انہاں تواڈیاں ناماں دا بھی پتہ ہے تے تواڈیاں نیتاں دا بھی پتہ ہے. سائیں تو نظر بھی دین دے تے جنتیاں ہی تواڈا نام ہی لکھن. میرے واسطے ہر عالم دین ہی قابل عزت و تکریم، ہر او بندہ جنہوں اللہ نے سماجی اور دنیاوی اعتبار نال عزت عطا فرمائی ہے. اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو ساڑھے واسطے وہ بھی بہت زیادہ قابل عزت و تقریب ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. لوگ سونے اور چاندی دی طرح ہوندے ہیں. جی میں سونا کافر کڑ ہوئے تے تامی سونا ہے، مسلمان کڑ آ جائے تے تامی سونا ہے. ایویں جڑے چنگے لوگ ہوندے ہیں وہ بھی سونے دی کان ہوندے ہیں. اگر وہ دنیا داری اچ جان تے وہ دے بھی انہاں دا نا ہوندہ ہے تے جے دین اللہ جان تے اللہ انہاں نے دے اس تو بھی زیادہ عروج تے ترقیاں عطا فرما دے. ساڑھے ماشاءاللہ علاقے وچ دو پروگرام سب تو بڑے ہوندے. 10 محرم دا پروگرام بڑا ہوندہ ہے یا 12 ربیع النور شریف دا پروگرام بڑا ہوندہ ہے. انہاں دوہاں دے جڑی روح رواں شخصیت نے انہاں وچ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کر دے رضوی صاحب. انہاں میں ضرور داد دیاں گا کہ وہ اس اعتبار نال اگے نے کہ وہ دوجے لوگان بھی اس کار خیر دعوت دے نے اور اس دے اندر شامل کر دینے اور لوگاں نو موٹیویٹ کر دین کہ تسی اس چیز واسطے چلو. اللہ پاک ساریاں بیلیاں نظر دے وے. کچھ بندے آؤندے نہیں محفل وچ بھائی فلانے لوتے بایا نے سن تھلے بیندے نے. میں تو انہوں اس تفریق دی منڈ دس چھڑنا آگوں تو اڈی اپنی مرضی. جدوں حضور ذکر سن دے آئے نا اپنا ادو ذکر کرن والا اتے ہوندہ سی تے حضور تھلے بے کے سن دے آئے. یعنی حضرت حسان ممبر تے ہوندے آئے تے حضور تھلے تشریف فرما ہوندے. سو یہ دے وچ فرق نہ سمجھیا کرو. میں جاننا انہاں بندیاں جنہاں تسی گھٹ بندے جان دے ہو لیکن وہ بڑے بڑے بندے نے لے کر ایٹھاں بیٹھے میں ویکھے نے وہ اپنی گڈیاں گڈیاں کھلار کے تھلے بہ رہے ہیں تو وہ مڑ بھی ہوئی نہیں. اتے تھلے دا کوئی نہیں فرق ہوندہ. اہلیان کسیسیانو بلا تفریق اس محفل دے اندر ساریان شامل ہونا چاہیے. کیا چھوٹا کیا بڑا کیا امیر کیا غریب سب نو ان دے اندر شامل ہونا چاہیے. ایک کسے پتی دی محفل نہیں. اسی تواڈے سر تے پاگ رکھیے کسی سیاںیاں دیتے
میں وجوائی چو چل کے آ جانا، رضوی صاحب تواڈے کول گڑی واپ تو چل کے آ جاندے نے، علامہ عبداللہ صاحب اتھو چل کے متے کے چو آ جاندے نے، اور پتہ نہیں کتھو کتھو لوگ اساں تواڈے سر تے رکھیے پاگ تے رکھائی رکھو۔ ایدے ویچ کوئی یہ نہیں گل رضوی صاحب کو اتنے پران ٹینٹ نہیں لگتے یا میرے کو نہیں لگتے، اسی بھی لا لینے، لیکن ساڈے جذبات یہ نے بھئی اتنے ہوندہ ہے جنہ چر ساڈی زندگی ہے جی یہ بار چاہی رکھن تے انہاں کولی ہونا چاہیے۔ بعد جی پھر انسان آکھن با ساڈے تو ایک کام بارا ہے سان معافی دیو تے وہ حضور دا ذکر ہے کدائیں نہ کدائیں تے ہوندے ہی رہنا ہے، یہ بندیاں دا تے محتاج نہیں۔ لہذا میری خواہش ایک میں اپنی خواہش دا اظہار کر رہا ہوں کہ اس محفل وچ بلا تفریق سیاسی سماجی کسی تفریق تو بغیر سارے حضور سرکار دے ذکر دی محفل وچ آویا کرو۔ جیڑا حضور دی محفل وچ چودھری بندا ہے وہ چودھری نہیں ہوندا، چودھری وہ ہوندا ہے جیڑا چودھر اوس پنڈال تو باہر رکھ کے حضور دا غلام بن کے اندر ہوندا ہے، باہر جا کے جیڑا چوڑا دل سے مڑ پا لے۔ اسی ہر اس بندے دی احترام اور عزت کران گے، ہر اس بندے دی تکریم کران گے جیڑا بندہ بھی اس محفل واسطے تھوڑی بہت جتنی ہوتی ہمت اور طاقت کوشش کرے گا، اسی انہاں دی عزت اور تکریم کریں، اللہ انہاں دی عزت عطا فرمائے گا۔ تو انہیں وچ تفریق نہیں ہونی چاہیے، اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، جیڑا بچہ بزرگ نوجوان بھائی اگے لگے دنیا نو دے نال ٹور پانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ اسی سارے ہاں حضور دا پڑھیا ہے، امتی اسی حضور دے ہاں، آقا سرکار دی ساڑھے تے کرم نوازیاں ڈھیر نے، حضور دیاں ساڑھے تے مہربانیاں بڑیاں، آقا لجپال کریم نبی ساڑھے واسطے غاراں میں چروندے رہے۔ تو اس اعتبار نال کچھ جیڑا محبت کرے وہ دے نال اگو محبت کرنی چاہیے، تے انہی تے ساتھ نہیں ہوندی جنہی حضور ساڑھے نال کر دیا ہے، پر ٹھرو تے صحیح۔ سو میں مبارک دینا اس گاؤں دے لوگاں نو، تے موقع بھی مبارک دے کہ بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ انہوں نے محنت کی تھی۔ باقی کام اللہ اپنے آپ کرا لیں گا، تے بندے اندیس داران دے کون کتنی محنت کی تھی، بندے ہر سال آؤ دے نہیں تھے، اسی بندیاں دی جڑی کچھ ذہن نے ساڑھے علاقے دے لوگ انہوں نے سی تھوڑا جہاں پڑھ دے رہنے ہیں، کچھ مومن نو فراست بھی حاصل ہوندی ہے، وہ جو محفل اج بیٹھے ہوندے یا ہوندے نو آندے اللہ بھئی اگلے سال اسی نہ ہوندے انشاءاللہ پورا ٹیل لینے، کیونکہ اس بڑے پھر محفل جذبات آئے ہوندے نے اور بندے دے عشق محبت ہوندہ پیار تھوڑا جہاں بلند ہویا ہوندہ ہے، جس بڑے وہ محفل جو نکل جاندے ہیں ادال دن لنگ جاندے ہیں، وہ موڑ اوڑنا دے جذبات سرد ہو جاندے ہیں اور وقت دی گرد اوڑنا دے محبت علیہ شیشن موڑ دھندلا کر دے، موڑ نہ انہوں کوئی پھوک مار دائے تے نہ انہوں کو کپڑا مار کے صاف کر دائے، وہ اگلے سال موڑ محفلے چاہندن جاندن یار پچھلے سال بھی اصلاح تے کیتی آئی بھئی نہ موڑیا نال کو معاونت کرنی ہے وہی کوئی چلو ہون اگلے سال کران بھئی قبر تو پیڑا پیڑا مہربانی کر لیا جائے، ہاں جی قبر تو پیڑا پیڑا مہربانی کر لیا ہے نا چھوڑا نال کو تعاون کر لیا جے کہ جدو قبر جاؤ تے کم از کم سرخرو آجڑے قبران ہیں پتہ نہیں تو اڈے تے ایک کنے راضی پہ ہوندے ہونے آجڑے تو اڈے مدارات والے بزرگ نے نا آلیہ نے کسی پتہ نہیں ایک کنا راضی پہ ہوندے ہونے کوئی آج ساڑھے کو حضور دا ذکر پہ ہوندہ ہے باہر بے کے سن دے پہ نسی اندر بے کے سن دے پہ تے مزہ ہی وکھ رہے تے ثواب ہی الگ خیر عزیزوں ساتھیوں کچھ گلنا بیٹھے گچ کرن والیاں ہوندیاں نے کچھ ایتھے جڑیاں ایتھے والیاں ہیں کیتیاں نے باقی کو بیٹھے والیاں ہوندیاں تے اوتھے کر لاں اللہ تعالی رائے شیر صاحب نو برکت دے وے اللہ انہاں نویں زندگی دتی ہے نمازی بندے نے محفل وچ آئے نے اسی اس گل تے خوش ہاں اور بھی جڑا جڑا ہے میں دسو
میں انہوں نے اپریشیٹ کرنا تے جڑے نہیں آئے انہوں واسطے دعا کرنا اللہ انہوں سارے لے آوے سارے ہی راہ ہوندے نے تے ساریاں قوماں وچوں راہ تھوڑے جڑے نے راہ ہوندے نے تے دوجیاں راواں وچوں بھی کسی سے والے راہ تھوڑے جے وڈے راہ ہوندے نے ساڈے اور قوماں بھی بڑیاں مرید نے ساریاں تو زیادہ ساڈا کھرل قبیلہ ہی مرید ہے ریشو دے اعتبار تو اس تو انہاں نوں اسی ذرا بڑا قریب تو پھر اسی راندے جتھے او پنڈ بھی کھرلاں دا ہے مڑ چار چفیرے بھی یہ رائے صاحبان دی نے تو انہاں اسی جاننے بڑا اچھی طرح تو ساریاں قوماں وچوں یہ تھوڑے جے نا راہ ہوندے تے دوجیاں راواں وچوں بھی یہ تھوڑے جے جڑے اپ گریڈ راہ نے اس واسطے محفل چون لگیا بھی راہ بن جا ایک گل ضرور سنا دینا میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ انہاں تو کسے پوچھیا بھئی سرکار چودھری کنوں آندے واہ درویش ہوں میں تیری منڈ تو صدقے جاواں سائیاں فرمایا جیڑا حضور دا غلام ہوئے وہ بڑا چودھری انہوں نے کہا جی دلیل کی بندے پوچھنے والے پوچھیا بے دی دلیل کی ہے بہت بڑا چودھری انہوں نے فرمایا بھائی جدہ چودھری بھی ہوئے بندے جیوندیاں سلام کر دیں موہاں دے ملازے تے پگانوں ساڈا جٹا دا خان بنے مر جائے تے چودھریاں دی قبر دا بھی کسے نہیں پتا ہوندا جیڑا حضور دا غلام ہوئے ان دی قبر تے آ کے بھی بندے سلام کر دیں چودھر تے ہوندا نا ہے جیڑی مرن تو بعد بھی جاری رہے چودھر دے ہوئی آپ فرما دیں داتا صاحب دے مزار دے جاؤ جیڑا گورنر بنے وزیر اعلیٰ بڑے وہ سلام اتھے آگئی کر دے صدیاں بیت گئیاں پھر چودھری تے ہوئی نا جیڑے حضور دے غلام ہوئے بابا جی بیٹھ جاؤ اللہ اپنی جزائے خیر عطا فرمائے عزیز من و دوستان من اللہ پاک میرے ہاں بیلیاں نو میرے ہاں انہاں دوستاں نو اس پنڈ والیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے ساڈے نال تے بڑی محبت رکھ دے سارے ہی چودھری بھی دوجے بھی سارے ہی بڑی محبت رکھ دے اللہ انہاں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اتنے بندیاں دی میزبانی کر دیں محبت کر دیں پیار کر دیں محنت کر دیں ہر سال میں مل دیں بٹی صاحب نو مل دیں دنیا سنگیاں نو مل دیں کہ جی ساڈے کول آوے جے ٹائم دیا جے مہربانی کریا جے تے انہاں بیلیاں نو بھئی اس دی مبارک اللہ انہاں جزائے خیر دے وے اللہ پاک انہاں اور ترقی دے وے اور انہاں دے دل وچ اور عشق پیدا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد نو سیلیبریٹ کرنا اور خوشی دے طور تے مناونا اے ایمان والیاں دی عادت میں اکثر ایک جملہ بولدا رہنا اپنے خطابات سنگی سن دے ویراں دے کہ بندے آندے نے اے جڑا تسی جلوس کڈ دیو تے میلاد کر دیو اے لکھیا کیتھے ہے میں کیا پتر لکھیا چھڑ دیو اکو گل یاد رکھو میلاد کتاباں وچ لکھیا ہوئے تے نہیں منایا جاندا میلاد مقدرہ وچ لکھیا ہوئے تو مڑ منایا جاتا کتاب میں لکھیا ہوئے تو پھر بڑے بندے صدیاں تو ویندے پہ مقدرہ وچ ہوئے تو پھر منایا جاتا ایک گل مقدرہ سرکار دی کرم نوازی دی انہاں نے چنیا ہے تو بندے اور بھی بڑے کمالے بڑے بڑے بزنس مین نے لوگ کمالے تو آنا سائیاں چون لیا ہے کہ آج میرے محبوب دی دن نے آن دا او صدیاں پہلے تشریف لائے سن کم چھڑ دے ہو تو آؤ بے قدرہ یار دیاں گلاں کرو اسی بیٹھے ہیں کٹھے ہیں گلاں پہ کرنے ہیں ایک ماحول بنے ہیں ایک بڑا پرجوش مجمع جیڑا اس گل دا طالب ہے کہ سانو نبی سنے دیاں گلاں سنائیاں جا میں اے نا انہوں سرگو دے توارے ہیں بیان کر کے ضلع سرگو دا تے اتھے بھی انجی بندے ہیں کسے جگہ تے بھی گاٹ نہیں ویکھے صبح سکھے کے تو چلے ہیں جدے وہ اتھے بھی انجی سان ادھے گئے ہیں تو ادھے بھی ہمیں ہے کوئی حساب کتاب دے جائے اتھے آیا تو اتھے بھی وہ رونق لگی بھئی ہے جی سمجھ آئی جے کوئی نا اے ویک کے نا اے ویک کے ذہن اچھ گل ہوں دی اللہ اکبر پیر نصیر الدین نصیر فرما گئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے
جس پاسے بھی گئے اتنے ہی ویکھیا سارا زمانہ ہی نبی پاک سرکار دے گیت پیا میں اور تے گیا میں راتی اپنے تھانے کسی سے گیا تھا بندے چھڑان نہیں گیا تھا ویسے انہوں نے مٹھائی دین گیا تھا ساڑھے تھانے آنے جو یار اپنے تھانے دے ہوتے حضور سرکار دی آمد تے لیٹاں لائیں یعنی ان اے دوگاں اور کیڑی تھا ہے جیتھے لوینی ہے جی کوئی سمجھ ہے وہ حافظ شبیر صاحب ساڑھے بڑے پیار آلیں تھے میں انہوں نے کہا چلو میلاد شریف دی مٹھائی ہے تھے میں کہا جلال پور جانا تھی میں کہا چلو بھئی سارے مٹھائی کھا لو سکھے کیا لین بھی دیتی انہاں بھی لیٹاں لائیں اے آئے انہاں بھی لائیں میں کہا بھئی میلاد شریف سرکار دا دے ایتھے تک کپڑیا پیا اور کیڑی جائے جیتے اسی آگے ایتھے بتیاں لاؤ اے حضور دا میلاد اے مقدر چنگے ہون تے بندے نا پہ شوق نصیب ہو جائے پاکستان دے پوری بلکہ پوری دنیا ہے پاکستان دے ہر شہر ہر گلی ہر بلڈنگ تے سرکار دیاں جس پاس سے ویکھو لائٹنگ جھنڈیاں جھنڈے میلاد دا ایک ماحول پوری ملک اچ بنیا اور اے دست ہے ماحول کو جندازہ بھی لایا کرو کہ ہر پاس سے جے میلاد دیاں جھنڈیاں نا اس گل دا بھی اظہار ہے با میلاد والے بندے اس ملک وچ کنے تو نہیں سمجھ آئی گل کہ اس ملک وچ میلاد کران والے کتنے تے میلاد تو منع کرن والے کتنے یہ بھی تے اندازہ ہو جاتا ہے نا ریشو چک پہ کتنے بندے عزیزاں دی وقار جس پاسے بھی گئے ہیں جس سڑک جس گلی تو گزری ہے دل چی کوئی خیال آؤں دے یا رسول اللہ ہر کوئی تواڈا دیوانہ ہے ایک میں ہی شبیر بٹی یار میرے کو لٹیل نہیں لگتا انہاں وہ ہلا سکتا ہے اے انہاں دائی خاص ہے تے انہاں دائی حصہ ہے میں انہاں نہیں لا سکتا میں تے بھئی یہ ترائے جگہ تے اور بھی بیان کرنا ہے تے اتنا میرے کو نہیں ٹیل لگتا کچھ نال تو سامی لینا ہے میں بولاں گا صحیح میرا گلا نہیں پوے گا پاہمیں میں 5 اور کی دنیا انجی رہنا ہے کیونکہ میں اپنی لیمٹ تے ہی بولنا ہے اتنا نہیں جا سکتا میں میری اتنی کوئی لیمٹ میں تو انہاں گل کرنا ہے کچھ تو سامی بولیا کرو کچھ تو سی بھی بولیا کرو حضور دیا نات خانہ ہے تو اڈا بھی نہ ہو جائے گا کمال کر دیا پیر نصیر الدین نصیر نے آپ فرما دینے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا پرانے منگتے آندے بڑے حیاء ہوندے پرانے منگتے جڑے ہوندے نا وہ ہاں ساڑھے نا ساڑھی ایک قوم راندی ہے وہ جنجاں جنجاں تے جاندے تے اور کوئی اور آیا ہوئے نا میں یہ منظر ایک باری بیٹھے ہے تو میرے دین چپک گیا تو یہ اس گل بندے ٹھیک کی تھی وہ گل ہوندہ جملہ جڑا ہے نا اس دا میرے دین چپک گیا اس اور بندے آئے سا وہ میں بھی ویسے قدرتی گیا سا تے اس دوجیاں نا کیا بے جناب ہے جڑے بندے آئے نا یہ برات چو خیر نہیں مانگ سکتا میں کہا بھئی کیوں نہیں مانگتے نہیں تو ہی مانگنا ہو سکے جی نہیں ایسی پرانے ہیں یہ جی ہون دینے تو پتہ نہیں کدو آئیں تے ایسی جی پرانے نوکر ہیں میرے دینے چھے گل بہ گئی بھئی جڑے پرانے نوکر نے جو انہاں دا حق ہوندہ ہے نا تے گل یہ صحیح ہے کیونکہ ساری دنیا حشر دے میدان چ کھڑی ہونی ہے 70 امتائیں چوں سب تو پہلے حضور دی امت آئے گی کیونکہ پرانے نوکر نے آمنہ دلال دے ہائے ہائے ماں دی گود تو لے کے گور تک ماں دی گود تو لے کے
گور تک ہر سنی ہر ویڑے حضور دیاں نعتاں یا سندا ہوندا یا پڑھدا ہوندا اس تو اسیاں پرانے نوکر اساں پرانیاں نوکراں حشر والے دے آکھنا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے سونے ہیں پرانے آئے نے تے ساڑھے واسطے بڑی پیار والی گل ہے کہ ساریاں امتاں کھلوتیاں ہونا ہے اساں سونے او پہنا لنگ توجہ ہوئی ہے حضرات یہ مسئلہ ذہن وچ بحال ہوا میلاد اسی کیوں کرنے ہیں سانو خوشی کیوں ہے اسی کیوں جھنڈے اٹھائے نے اسی کیوں اکٹھے ہوئے اسی کیوں جلوس کڈی بیٹھے ہیں دی وجہ ریزن یہ ہے کہ سوجیاں کھلوتیاں ہونا ہے اساں پہنا جانا ہے آئے سب تو آخراں جانا سب تو پہلے آئے سب تو آخراں پل صراط تو پہلا آساں لگنا ہے آئے سب تو آخراں لیکن عہدے کوثر سن پہلے ملنا ہے آئے سب تو آخراں لیکن حساب ساڈا پہلے ہونا ہے آئے سب تو آخراں قبرائیں چو پہلے اساں اٹھنا ہے اے دے کمال تو اڈا تے میرا نہیں اے کمال ہے اس محبوب دا جی دے آن دی خوشی چ نکلے آئے ہو گھر دا کام چھڑ گیا ہو دی وجہ پتہ کی ہے کیوں نکلے ہو بندے تے انہاں دا بجلی نہ آوے تے باہر نکل آندے اے کیوں بندے نکلے وہاں جی انہاں پرابلم ہے اے ڈاکٹر کیوں باہر جلوس کڈی وے وہاں جی تنخواہ دا پرابلم ہے کوئی مسائل نہیں کسی دا گیس کٹ جائے تو وہ باہر نکل آؤ دے جی ساڑھا گیس بند ہو گیا باہر نکل آؤ بجلی بند ہو گئی باہر نکل آؤ مطالبات نہیں پورے ہو گئے باہر نکل آؤ آج کلرک نکلے آج نبینہ افراد نکلے آج کسان نکلے ہر بندہ اپنے مطالبات تے باہر نکل دائے سنی کسے مطالبے تو نہیں نکلے سنی اللہ دا شکریہ ادا کرن نکلے نے کہ مالکہ تو اپنے یار دا امتی بڑا چھڑے ہے بس اکسو جی پھر کیے حضور دے امتیاں مڑ کیے بیٹھیا مڑ بڑی گل ہے اسی جڑے بندے بیٹھے ہو نا تو اسی میرے سمیت سارے اگر اسی کاؤنٹنگ کریے تو اسی بڑے گناہگار ہاں ساڑھے عمل بڑے عجیب و غریب ہوندے اس دے باوجود تو اسی شیشہ ویندے ہو تو اڈا منہ سونا لگتا ہے نا سونا ہے نا جس بندے دا بھی گناہ کر کے منہ سونا ہے وہ حضور دا شکریہ ادا کرے پھر سن لو میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن ہے جس بندے دا گناہ کر کے بھی منہ سونا ہے جس پنڈ آلیاں دا گناہ کر کے بھی یہ پنڈ صحیح ہے بستی الٹی نہیں سمجھ آئی گل پنڈ وچ گناہگار ہوندے نا بھاویں نیک بھی ہون جدوں گناہاں دی ریشو ود جائے تو بستی الٹ دتی جاندی ہے تہاڈی کوئی بستی نہیں الٹی گئی توجہ ہے تہاڈے منہ صحیح نے لوگاں دے چہرے بدل جاندے ہیں بندر تے خنزیر بن جاندے ہیں تہاڈے چہرے صحیح سلامت سونے حالانکہ گناہ انہاں تو بھی زیادہ جرائم انہاں تو بھی زیادہ لیکن چہرے سلامت میلاد تے خوشی کرنا حق بندا ہے نا تیرا کہ پہلے انج نہ ہوندا جویں ہن ہوندا ہے پہلے گناہگاراں دے چہرے بدل جاندے ہیں لیکن جدو حضور آئے ہن انج نہیں ہوندا عزیز من و دوستان من ہن گل بدل گئی ہے اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا گناہ دے بڑے نے پر تیرے جوئے کیویں عذاب دے دے تانے بیلیا کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوندا کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا تے سانو گناہاں دی پساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ وما
سایہ نہ ہوندا جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا کسے دا وی دل توڑے منہ سونے نہ مٹھیا اے تسی بازار بڑا سجایا میں راتی لگ دیاں بھی ویکھیا ہون بھی ویکھیا بڑا سونا بازار سجایا جے سارے نے آپ کو اپنے گھر بازار سجائے نے نوجوانوں ایک میری گل ذرا اپنے دل دیاں کناں نال سن لو حضور بازار سجایا بھی راضی ہوندے نے اللہ بھی خوش ہوندہ ہے اللہ دا حبیب بھی خوش ہوندہ ہے مومنین بھی خوش ہوندے بازار سجائیں لیکن اگر کوئی نوجوان بڑی توجہ نال سننا اگر کوئی نوجوان میلاد پاک دن اے نیت کرے کہ یا رسول اللہ لوگاں بازار سجائے نے توان خوش کرنا آستے میں اپنا چہرہ تواڈی سنت نال سجایا ہے میرے تے راضی ہو جائے جے ویکھیا جے حضور خوش کیتا میں پتہ ہے تسی سبحان اللہ ہوڑی کیوں آکھی یہ میں سمجھ سکتا لیکن میں پیغام دینا نا تو اندے چھڑیا ہے تسی اپنی مرضی کرنی ہے لیکن میں تو انہوں دس رہا سب تو زیادہ حضور اس بندے دے خوش ہونگے جیڑا میلاد دی محفل چاہ کہ یا رسول اللہ تسی آئے ہو میں سنت نال چہرہ سجاواں گا یا رسول اللہ تسی آئے ہو تو اڈے آن دی خوشی دے میں اپنی پیشانی سجدے دے نشان نال سجاواں گا یا رسول اللہ تسی آئے ہو تو اڈے آن تے میلاد دی محفل جبے گیا نہ کو سود نہیں کھانا یا رسول اللہ میں تو اڈے میلاد دی محفل جبے گیا نہ کو جھوٹ نہیں بولاں گا یا رسول اللہ میں شراب نہیں پیاں گا یا رسول اللہ میں زنا چھوڑ دیاں گا کوئی ایک گناہ ایتھے بیٹھے نیت کر کے چھڑ جائیں گا اصل میلاد ہو جائے گا اے میلاد ہے ویسے تسی بیٹھے ہو نفع تو خالی یہ بھی نہیں یہ نہ ہو جائے لیکن جانے من جب پورا راضی کرنا ہے نا حضور نے پورا راضی کرنا ہے تو ونڈ پہ دسنا ہے انج راضی ہوندے جی حضور کوئی ایک نیت کرو نیت ہی کرنی ہے نا کوئی ایک نیت کرو بھائی یار آیا نا نیت ان میرا دین بن گیا ہے دعوت دیتی نہیں تو میں نہ انہیں ارادہ بناواں میں حرام چھڑ دیاں حرام کاری چھڑ دیاں اور کچھ نہیں تے جھوٹ بولنا ہی چھڑ دیاں اور کچھ نہیں چھڑدا تے دوجیاں دا گلا کرنا چھڑ دیاں آجیڑا دیں راتی کی دوجی دا ہے میں بلا وجہ کر کے گناہ بار سر تے چاہیے ہوندے ہو کم از کم یہی چھڑ دے تو ساڑھے بندے پہ آندے ہوندے جی اسی ہوندی گل پہ کرنے ہیں کوئی بے وقوفہ ہوندی گل دا نہ ہی گی بتے جیڑی ہوندی نہیں تے کرنی آؤ تے بہتان ہویا جیڑا در دیتے ہی اللہ بڑھو کوئی ایک ارادہ فرما لو کہ میلاد شریف دی محفل چاہیاں بیان بھی سن دے پیاں بڑی پاکیدہ محفل یار آنا آئی تو لے کے اٹھے جنہ داڑی شریف دی نیت کرنی ہے وہ اپنے دل چ نیت کر لو ہاتھ اٹھانے دی ضرورت نہیں لیکن میں انہی گل دس چھڑنا داڑی رکھیاں بندہ حسین ہو جاتا جڑا بندہ سنت سجا لے وہ سونا ہو جاتا بھائی مٹھیا گل سمجھو نا میں داڑی رکھی ہے تے میں بندیاں ریکویسٹ کرنا میں لنگن دیا وہ اندن ملنا ہے جی مل نہ سکن تے اندن ہاتھی لا لو تو مرداڑی تے میری ہے اے بزرگ بیٹھے نے داڑی مبارک ہے میں انتے داڑی منیانا بڑے پیارے لگ دے اے پتہ نہیں ساڑھے ذہن اچھ کہیں گل پا چھڑی ہے با چنگی شیو کیتی ہوئے تو بندے دی پرسنیلٹی بڑی اچھی ہو جاتی پتہ نہیں یہ کس بے وقوف ساڑھے ذہن اچھ گل پا چھڑی ہے بھائی کلین شیو کیتی ہوئے تو بندہ بڑا ہی پپو لگتا ہے یہ پتہ نہیں کس بے وقوف بندے دینے گل پائی تے چلو منڈے تا ہوئے منڈے جس بندے دی عمر یار 60 سال ہے وہ بندہ کی چاند ہے وہ بندہ کی چاند ہے جس کو روز سویرے شیو کرتا ہے وہ دی نیت کی ہے اس بندے دا ارادہ کی ہے ہاں مزید ہوتا کی ارادہ ہے وہ کی چاند ہے مطلب وہ تو قبر دے نیڑے تے وہ شکر نہیں ادا کرتا اللہ سنے آجے زندگی دی تھیا اس نے باوجود وہ نائی نوکھیاں کیتا ہوں آپ بھی ہوئے یا نائی بھی نوکھیاں کیتے ہیں وہ دوجیاں نو زیادہ ٹائم نائی دا ضائع کر دے
لیکن وہ بابے ساڑھے داڑھی شیو کرا کے تازہ تو پھر جناب بڑے بندے بنے ہوں جی سمجھ آ رہی کوئی نہیں قرآن چاہیے داڑھی شریف نو معافی دیں جس بندے دی داڑھی دا ایک وال سفید ہوئے تو وہ قبر ہی ٹر جائے گرنٹی لکھ کے دینا حضور دا غلام ہوئے فرشتیاں دی چٹی داڑھی دے ایک وال دا بھی حیا کر کے وہ دو عذاب پیچھا ہٹا چھاڑا بندیاں نو سمجھ نہیں نا کہ داڑھی مبارک دے فضائل کتنے عزیزہ نے من و دوستہ نے من سنت انگریزان دیئے منانا رکھنا سنت مدینے آنے دیئے یہ ہون تو انہوں پتہ ہے کہ تسی ہالی ووڈ دی سنت چلنا ہے یا مدینے آنے دی سنت چلنا ہے تو اڈی اپنی مردی لیکن ہے دعا پاسے کلچر دعا پاسے مدنی کلچر حضور سرکار دی سنت چہرے تے سجا لینا ہے توجہ ہو گئی ہے جناب دی سمجھ آ گئی عزیزہ نے من و دوستہ نے من رب تعالیٰ نے جڑا کائنات سب تو پہلا انسان تخلیق فرمایا ہے حضرت آدم جی توجہ نال مسئلہ سن لیا جی اللہ نے جڑا پہلا انسان اپنے دست قدرت نال تخلیق فرمایا ہے حضرت آدم بچے پیدا نہیں ہوئے وہ جڈے ہائے اڈے ہی خالق نے بنایا ہے تو انہاں دے چہرے تے بھی اللہ نے داڑھی سجائی ہے آپ نو مسئلے دی سمجھ نہیں آئی اللہ نے انہاں دے چہرے تے بھی داڑھی مبارک سجائی ہے پیچھے نہیں آئی پہنال بنائی ہے تو جو خالق نے اپنی خلق دے اندر داڑھی سجا کے فرمایا ہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان دے تو سونا ہو نہیں سکتا جی میں میں بڑا تو انہوں اللہ سنے دی قدرت سمجھ نہیں ہوتی کسی عورت نو داڑھی نہیں آئے گی مرد نو داڑھی آئے گی کیوں تبارک اللہ احسن الخالقین خالق نے ماں دے رہ میں چی سسٹم اجدہ بنایا ہے کھاندے پیندے خوراک ہی کوئی نہیں عورت نو نہیں آن دی مرد نو آن دی ہے یہ مطلب ہے داڑھی مرد دی نشانی تے نہ ہونا عورت دی نشانی مچھا نال مرد نہیں بندا داڑھی نال مرد بندا توجہ ہے مچھا نال مرد نہیں بندا داڑھی نال مرد بندا 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت داڑھی رکھا ایک بندے دی گل ہی نہیں ایک صوفی دی پیر فقیر دی گل نہیں 1.25 لاکھ انبیاء دی سنت داڑھی مبارک رکھا فطرت دا حصہ ہے داڑھی بھائی میرے توجہ فرمانا ذرا گل تے اجے تقریر میں کرنی ہے کیونکہ میں نے پچھلے سال بھی آندے ہیں تھوڑی کیتی ہے میں چلو جی اس سال تھوڑی لمبی کر لیں گے وچ کوئی تبلیغ پا لیں گے کچھ تبلیغ بھی تے چنگی ہے کدی کدی تسی سن لب دیو جی توجہ ہے حضرات بابیو گل میری دھیان نال سن لو قبر وچ رسول اللہ سرکار نے آنا جے تے قبر وچ حضور سرکار دی زیارت بھی ہونی جے تے تو ان حضور بھی ویکھنا ہے صرف تساں حضور نو نہیں ویکھنا حضور بھی تو ان ویکھنا ہے میرا امتی کیویں دا ہے توجہ فرمائیے اوتھے آکھاں گے حضور امتی تواڈے اونج منہ اساں انگریزاں نال بنایا متوجہ ہو کے کوئی نہ عزیز من حضرت آدم علیہ السلام خالق کائنات نے داڑھی نال سجایا سونا بنایا تے ایڈا عظیم بنا کے فرمایا اے لوگو آدم تو لے کے آدم دے بیٹیاں تک اللہ دی جتنی مخلوق ہے اس نو ذرا غور نال ہر مخلوق دوجے تو اللہ نے وکھری بنائی یعنی اے انسان ہی اے تھے اتنے انسان نے فوٹو نہیں رڑدا چہرہ نہیں رڑدا انسان دے پتر نے لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں جو منفرد کر چھڑیا ہے کسے دا چہرہ دوجے نال نہیں رڑن دیتا ہے اس خالق دی کارگری سنیے اور سمجھئے جدو حضرت آدم نو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا تو حضرت آدم دے وجود اچ نور مصطفیٰ رکھا توجہ ہے حضرت جیڑا فرشتیاں نے تعظیمی سجدہ کیتا ہے اور نور تو بعد ہے اس واسطے بعد صوفی عاشق لکھ دیں کہ اصل دے اندر تعظیم نور مصطفیٰ سرکار دی ہے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود جدو نور پاک آ گیا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام دے 4 چفیرے پھر دیا ہے گم دیا ہے فرشتے حضرت آدم دے
عزیز من و دوستان من، جناب حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وہ گل یاد آگئی پھر دسنا، حضرت آدم پہلی باری بیدار ہوئے نا تو تنہائی محسوس کی تھی، اللہ نے مڑ سلا دی، پسلی کٹ لی، عورت بنا دی تے حضور سرکار نے دے اتے کلام فرمایا ہے۔ حضور فرماندے نے بھئی عورت پسلی چ بنی تے پسلی ڈنگی ہوندی ہے، تو ان سمجھ نہیں آئی، سیدھے آؤ تو ان سمجھ نہیں آئی۔ حضور فرماندے نے بھئی عورت بنی ہے پسلی چ تے پسلی تے فول سیدھی نہ کریا کرو، کچھ بندے فول سیدھی کرن لگیاں تروڑ باندھے کملے ہوندے مڑ مولویاں کو بھائی دن باکو گاڑا لا دیا جیسا جی میں بھی لگتا ہے کو لا دیو جی اگا میں کوڑے چاہ کدی ہستیا ہستیا میں کسے پسلی تروڑی پسلی ٹوٹ دی ہو تمہیں جدوں بندہ غصے چوندہ لیکن انہوں نے جی کوئی گاڑا لاؤ جی بھائی یہ تے ہون نہیں لگتا وہ اندر نہیں جی کو لاؤ نہیں تے اسی ادو لباؤ ہے میں کہ پتر ادو کچا پینچری لگنے جڑا تو لمیندہ میں تو دس داران ہے تو ان سمجھ نہیں آئی جدو کچا پینچر لوے دے ہو نا تسی جا کے بجی ایسی تو اٹھے ناڑ دیاں تے اگر سن فتبہ لکھ دے ہو بنکاہ جائے دے ہو کچا پینچر ہے انہوں نے کہنا فقہ حنفی دے مطابق تے ان نہیں ہوندہ تو بج بکدن تو جا کے لکھا لے انہوں نے ہیاں سی سننی ہو جو فتوہ سی ادو لیا ہے میں کہ سننی ہے تو مہربانی کر سننی رو پہنا ہوش چرویا کر حضرت حوا اللہ سونے نے بہت خوبصورت بنائیاں حضرت حوا دنیا دیاں حسین عورتیں جنہیں ساڑی ماں بڑی سونی آئی تو اڈی ساریاں دی ماں بڑی حسین آئی حضرت آدم بڑے حسین آئے حضرت حوا بڑی حسین آئی حضرت حوا حضرت آدم اللہ سونے نے جدو نکاح پڑھایا نا تو حضرت آدم نے ہاتھ اینج کیتا تے اللہ فرمایا آدم پیارے روک جائے جڑے حضور دے عاشق ہو ذرا سماعت کرے آجے اللہ فرمایا آدم پیارے ذرا رک جاؤ یا اللہ سونیا ہن کی حکم ہے فرمایا آدم تیری اولاد تیرے تو لے کے اپنی بیوی دا حق مار ادا کرے گی پہلے حق مار ادا کر یا اللہ جنت کی حق مار ادا کراں اللہ فرمایا آدم پیارے 20 مرتبہ میرے یار تے درود پڑھ دے بیوی حلال ہو جائے گی ہون سمجھ آیا جے درود شروع کتھو ہویا ہے یہ اسی ہون سننی نہیں پڑھن لگے متے سانہ کو بات اسا ہون شروع کیتا ہے بھائی میں یہ درود بڑی پرانی جدو دا انسان ہے ادو دا حضور دا درود اللہ فرمایا میرے سونے نبی تے درود پڑھ دے اس ویلے دا درود جاری ہو ساری ہے تائیں تے سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے حدوں بے حدی درود نبی دے جس دائے دے پسارا ہو بسم اللہ ہے اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہو شفاعت سرور عالم بچی عالم سارا میں قربان انا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا دب کے بولو دب کے زندہ باد نعرہ رسالت
ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، حیدری سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد. ذرا پچھلے بولو، پنج نعرے بجتا نہیں، سوا لاکھ نعرہ حیدری. توجہ حضرات، عزیزان من و دوستان من، جناب حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے ہر مرتبہ دو اولاداں عطا فرمائیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہر مرتبہ دو. لیکن جنہ دور دا نور ہونا سی. توجہ حضرات، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام جدو نور منتقل کیتا حضرت حوا دی طرف، فرشتے حضرت آدم نو چھوڑ کے حضرت حوا دے چار چفیرے اللہ سونے آگے میرے گڑوں دے ہیں ان ادھے چلے گئے. اللہ فرمایا آدم پیارے اگے فرشتے تیرے نال استوائے، تو اڈی اندر میرے حبیب دا نور ہاں، ان نور ہوا کڑ چلا گیا ہے. اے فرشتے بھی بڑے باق پہلے حضرت آدم کو پھر حضرت حوا کو جدے جدے نور گیا ہے فرشتے اوتے اوتے ٹردے گئے ہون بھی اوتھے ہی آؤں دیں جتھے نور ہے. 70,000 سویرے تے 70,000 شام اے ہونوی ہوتے ہی جلوس لے کے ہوندے دے جتھی ہونوی نور جگمگ کر رہے ہیں. عزیزہ ندی وقار میرے پاک نبی سرکار دا نور آقا فرمان دیں ینکل نوران من اسلاب طیبات الى ارحام الطاہرات. حضور دا نور پاک رحمائی چو پاک پشتہ منتقل، پاک پشت رحمائی چو پاک، پاک پشتہ چو پاک رحمائی چو منتقل ہوندہ میرے سونے نبی دا نور پاک. آقا سرکار دی والدہ محترم سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دے وجود پاک جدو جلوہ گر ہویا سیدہ آمنہ فرمان دیا نے جویں عورتاں ہوارے ذات عمل ہوندے نے، جویں انہوں محسوس ہوندے باؤنڈنگ ہوندی ہے، الٹیاں ہوندی نے یا طبیعت بھاری ہوندی ہے، سکل محسوس ہوندے بوجھ محسوس ہوندے دل گھبراندے مطلی ہوندی، ایسا نہیں ہویا. کی ہویا ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھ دینے سیدہ آمنہ فرما دیا نے شفا دے اندر موجود ہے، مواہب دنیا موجود ہے. سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہاں، بس کچھ تبدیلیاں آئیاں نے میں نو اپنے وجود تو خوشبو آن لگ پئی. عاشقو کیا عشق تو اٹھا رسول اللہ اللہ اکبر. آپ فرما دیا میں نکلنیاں قادی یاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نکلنیاں پتھر میرے تے درود پڑھ دینے، درخت میں نو سجدے کر دینے. حضور فرما دینے یا علی میں اس پتھر نو جاننا جیڑا میرے تے درود پڑھ دا رہے آئے. عاشقو ذرا خیال کرو یہ حضور درود والے پتھر نو جان دینے، درود والے امتی نو بھی جان دے ہونے نے. حضور برود والے انوی جان دے تے درود والے انوی جان دے. حضور نو سارے آدھا پتا ہے. ہاں جی یہ تے ہوئی نہیں نہ سکتا کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. عزیزہ ندی وقار فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اے ہو نہیں سکتا سی دکھے چوئیے حضور نو خبر نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا سی پیارے چوئیے تے حضور نو خبر نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا اسی درود پڑھئے تے حضور نو خبر نہ ہوئے. بیلیو یاد کرو امتی ہوئے صحیح کٹا بھی چپے تے حضور نو خبر ہوندی امتی ہوئے شاءاللہ حضور. سید آمنہ فرما دیا نے میں نو پتہ نہیں چلیا کہ میں حاملہ ہوں جدو پہلی رات آئی جمعرات دی رات. حضور دا نور پاک جمعرات نو سید آمنہ دے وجود اقدس دے اندر منتقل ہوئے. پیر نو حضور دنیا دے تشریف لائے. بالکل اختصار نال پیش کر رہے ہیں توڑے سامنے. عزیزہ نے من سیدہ آمینہ آپ فرما دیں جدو حضور دا نور میرے وجود چایا
پہلی رات آئی میں سون تے جاگن دی کیفیت چاہوں آپ فرمانے نے بزرگ آئے نے فرمایا یا آمینہ مبارک ہوئی سنیو تو انمی مبارک ہوئے اوہ کو خیر مبارک تے آگ چھڑو سنیو تو ان مبارک ہوئے اجے چاس نے دیسی سنیو مبارک ہوئے سنیو میلاد شریف دی مبارک ہوئے صدقے جاواں میں توڑے چلن دا آکے جی یہ مبارک جی میں دوسری چلی کیا بات عزیزہ ندی وکار سیدہ آمینہ نو بزرگ فرماندے نے آمینہ مبارک ہوئے عرض کر دیئے نے بزرگو تسی کون ہوتے کس دی مبارک ہوئے فرمایا ہے آمینہ میرا نام آدم ہے میں کل انسانہ دا باپ ابو البشران پہلا نبیاں فرمایا ہے آمینہ مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی ماں بڑھن والی اور سنیوں تو انہی مبارک ہوئے اللہ تو انہ اپنے یار دا امتی بنا چھڑے ایک بہت بڑی سعادت ہے ساڑھے واسطے کیسی حضور دے امتی عزیزہ ندی وکار امتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے کنتم خیرہ امہ اللہ تائیں فرمایا نا حضور دے ہو تسی ساریاں امتہ دے سردار تائیں ہو جی تسی حضور دے ہو عملان دی وجہ تو سردار نو حضور دی نسبت سردار بنا چھڑے عزیزہ نے میرے آقا و مولا سرکار دا نور آ گیا فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے عاشق کو دھیان کرے آجے فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہن چپ نہیں کرنا تھوڑا جیا ٹائم بس میرے نال چل دیا سیدہ آمینہ فرمانیاں نے مہینے 9 گزرے مینوں 9 انبیاء دی زیارت ہوئی ہے توجہ ہوئی حضرات جنہاں ویچ ایمان نہ ہونو نہ نبیاں دی زیارت نہیں ہوندی نبی دی زیارت ہوندی انہیں جڑا صاحب ایمان ہے جنہاں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے تے نبیاں دے سردار جنہاں دی گود ہے چاہے سیدہ آمینہ دے ایمان دے کیا کہتے عزیزہ ندی وکار فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے فرمانیاں جدو 9واں مہینہ آیا سوار دا دن آیا جیٹھ دیسی مہینہ اپریل انگریزی مہینہ ربیع الاول شریف اسلامی مہینہ سوار دا دن 12 ربیع الاول دی رات فجر دا ویڑا 4:20 دا ٹائم ہویا سیدہ آمینہ فرما دیا نے مینوں محسوس ہویا میرے لال دے آن دی کھڑی آ گئی فرماندیاں میں محسوس ہویا میرے پتر دے آن دی گھڑی آگئی فرماندیاں میں باہر بیٹھی سانسینے چوٹ کے کمرے چٹر جیڑا عاشق رسول بندہ ہے میری اس بندے نال گالے فقط تجھے سر تھلے کر لین ہون میں تقریروں نہ نہیں سنا رہے جیڑا فقط حضور دا عشق اپنے دل چ محسوس کرتا ہے پامے پینٹ والا ہے پامے کلین شے میں پامے امامے والا ہے پامے ننگے سر والا ہے جیڑا حضور دا عشق محسوس کرتا ہے اپنے دل چ میں مخاطب صرف اس بندے عزیزہ ندی وکار سیدہ فرمانیاں میں اپنے کمرے تر گئی دروازہ بند فرمانیاں نے میرے کمرے تی دیوار پھٹ گئی حالانکہ دروازہ ہاں لیکن دروازے چونا عادت ہے دیوار پھٹنا خرکے عادت ہے اور موجزہ خرکے عادت ہے نہ عادت ہے عزیزہ نے دیوار پھٹ گئی فرمانیاں نے 4 عورتاں اندر داخل ہوئیاں نے جنہ دیاں شکلہ نورانی نے قد بڑے اچھے نے انج لگ دے جی میں عبد مناف دیاں بیٹیاں نے یعنی اس دور دیاں عورتاں نے بڑے اچھے قد خوبصورت عورتاں بڑیاں نورانی صورتاں والیاں میں پوچھیا تسی کون تعارف کروا رہیاں فرمایا آمینہ میرا نام حوا ہے ایک مائی فرمانیاں نے میرا نام آسیہ ہے ایک فرمانیاں نے میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی امیہ ایک فرمانیاں نے میرا نام حاجرہ ہے میں اسماعیل دی امیہ فرمایا بڑیاں شانہ والیاں عورتاں آج میرے کمرے وچ کیویں آئیاں ہو فرمایا آمینہ
ساڈیاں بھی بڑیاں نے پر اج تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آیا توجہ رکھنا بھائی میرے اللہ اللہ عزیزاں دی وقار عشق و محبت دا ماحول ہے سرکار دی آمد دی گھڑی ہے پیار دی دنیا جڑا پیار والا ہے تے عشق رسول والا بیٹھا میں اس بندے نال گل کر رہا ہوں باقی سر تھلے کر کے سن لین تے دعا کرنا اللہ انہاں نے عشق دے چھڈے عشق والیاں کول جو بیٹھے جڑا عشق والیاں کول بیٹھ جائے وہ بھی عشق والا ہوندا ہے عزیزاں نے من و دوستاں نے من میرے آقا سرکار میرے سونے نبی سرکار آپ دی والدہ فرماندیاں نے عورتاں میرے چار چفیرے بہ گئیاں میرا دل گھبرایا فرماندیاں نے میں منگیا نہیں توجہ ہے میں منگیا نہیں میرے سامنے پیالہ آیا جدت مشروب دودھ تو سفید شہد تو مٹھا برف تو ٹھنڈا آپ فرماندیاں نے میں پی لیا اللہ میں نو سکون عطا فرمایا ہے فرماندیاں نے جنتی پرندہ میرے کول بہ گیا اپنے پر میرے سینے نال مس کردہ ہے جی یہ باقاعدہ کتابہ میں موجود ہے کہ جنتی پرندہ اپنے پر میرے سینے نال مس کرتا ہے جس وجہ تو میں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کس ماحول عزیزاں نے وقار قدرت انتظام تے ویکھو اللہ فرمایا جنتی پرندیو جنت چھوڑ دیو جنت چھوڑ دیو جاؤ میرے یار دے کر دیا مڈیرہ تے بہ جاؤ آج میرے محبوب دے ہون دے گیتا کھو کتاب اچھ نہیں پڑھیا لیکن وجدان آندے انجیاں دے ہونے آمد مصطفیٰ بولو بولو آمد مصطفیٰ چہرائے ودہا میری سرکار دے ہون دی گھڑی آئیے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے پرندیاں نال منڈیراں بھر گئیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف دی والدہ حضرت شفا فرماندیاں نے اس رات میں بھی ویکھے آئے آسمان دے تارے سونے محمد دے گھر دے نیڑے ہو گئے ایدہ مطلب بھی سمجھو ایدہ مطلب بھی سمجھو جڑے آسمان دے تارے آئے نا نیڑے ایدہ مطلب ہے اللہ تاریاں نال یار دے گھر نو جگ مگ کر چھڑے آئے اللہ فرمایا جبریل جا جنتی جو علم لے جا جھنڈا لے جا کے لا دے میرے عمال کا کتھے لاما فرمایا ایک میرے گھر دلا ایک میرے یار دے گھر دلا سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد ترا جھوم کے بولا تب جھوم کے بولا ترا پچھلے بولا ہتھا کر بولا ہچا کر بولا ہچا کر بولا ترا پچھلے بولا ترا رکنے والا دیوانہ بالا دیوانہ بالا پروانہ بالا پروانہ بالا لہرا کر بالا لہرا کر بالا ذرا چوب کے بالا اب چوب کے بالا ذرا تم بھی بالا ذرا تم بھی بالا اور بالا بالا اور چیز کے بالا چلا کے بالا 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 نارا بھائی توڑے جذبات 10 دن کی توڑے اندر عشق رسول موجود ہے بغیر عشق رسول تو ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے عشق رسول دی علامت ہے توڑا جوش و جذبہ اور توڑا پیار اور وقار اس گل دی علامت کہ اللہ نے توانو عاشق رسول بڑھایا ہے اس دور عاشق رسول ہونا بھی نعمت ہے عاشق رسول پیر سید فیض حسن شاہ صاحب خانبات رسول کے چشم و چراغ دل سید کی عظمت واسطے اچھا کیا ہونے پیر سید فیض حسن شاہ صاحب
عزیزان من و دوستان من سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا جدو میرے لال دے آن دی گھڑی آئی ہے جناب جبریل امین بھی باہر کھڑے نے 70,000 فرشتے نال فرشتیاں دی جماعت کائنات انتظار بھی کر دیئے میرے یار دے آن دی گھڑی آ گئی ہے اللہ اللہ نوٹ فرما لو میرے سارے دوست جس وقت دا وقت شروع ہویا ہے اس وقت تو لے کے جس وقت دا اختتام ہونا ہے اس کائنات ایڈی سعید تے قیمتی گھڑی نہیں آئی جڈی او کرما والی آئی جدو آمنہ دے لال آئے ایڈی قیمتی تی آلہ گھڑی اس کائنات جھور آئی نہیں ایڈی او گھڑی آئی جس گھڑی میرے پاک حضور آیا تائیں تی آلہ حضرت فرما دے جس سہانی گھڑی چمکتے پاکا چاند اس دل فروز ساتھ پیلا عزیزان من و یاد دوستان من یاد فرما لو حضور دنیا تے آئے نے اودیا سجدے وچ سار رکھیا ہے اور اپنی امت نو یاد فرمایا ہے تائیں تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دیں پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اللہ 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 ہاتھ بلند کر کے اللہ 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 بولو بولو نعرہ رسالہ آپ سب مائیاں دا بیٹھنا قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ جزاک اللہ اب قرآن نازی کا وقت ہوا چاہتا ہے مجھے جو حکم ملا ہے عزت مآب جناب رائے محمد عرفان یعقوب کھرل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے بیٹھ جائے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے احباب ذی وقار بیٹھ جائے جن کی کتابیں نکلیں گی وہ نام نوٹ ہم لوگ کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ ان تک پہنچا جائے گی کل خرم شہزاد صاحب ہیں اڈے والے ان سے آپ آگے لے سکتے ہیں میں جناب قبلہ پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب آپ کا شکر گزار جی صاحب شاہ صاحب کیا رکھے اس طرح نہ کریں جی میں جناب محمد نذیر رضوی صاحب عاشق رسول عاشق مدینہ پاسبان مسلک رضا کا ایک سپاہی انتہائی عقیدت محبت اور مودت کا حامل جناب بھائی شیر زمان صاحب آپ تشریف کیجئے اس طرح نہ کریں میں جناب پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک